السلام علیکم، ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ پجاری دروازے کے اندر چلا گیا۔ اب زیادہ خوفناک چیخ بلند ہوئی اور ایک بھیانک آواز نے اسے خبردار کیا، کون ہو؟ آگے مت آنا، کلیجہ نکال کر کھا جاؤں گی۔ پجاری نے اونچی آواز میں کہا، زمباسی، یہ میں ہوں، دیوتا کے مندر کا پجاری اور تمہارا دوست۔ چڑیل کی آواز آئی، اندر آ جاؤ۔ پجاری ویران محل کا زینہ چڑھ کر دوسری منزل والی بند کوٹھڑی کے پاس آ کر رک گیا۔ کوٹھڑی بند تھی اور کوٹھڑی کے باہر ایک سانپ بیٹھا تھا۔ سانپ نے پجاری کو دیکھ کر زور سے پھنکار ماری۔ کوٹھڑی کے اندر سے چڑیل کی آواز آئی، یہ پجاری ہے، یہ میرا دوست ہے، اسے اندر آنے دو۔ سانپ ایک طرف ہو گیا۔ پجاری دروازہ کھول کر کوٹھڑی میں داخل ہو گیا۔ اندر ایک انسانی کھوپڑی کے اوپر دیا روشن تھا۔ سامنے ایک مکروہ شکل والی چڑیل بیٹھی تھی، اس کے گلے میں ایک کالا سانپ لٹک رہا تھا۔ یہ چڑیلوں کا سانپ تھا۔ زمباسی چڑیل کے 4 دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس نے پجاری کی طرف اپنی لال لال آنکھیں اٹھا کر پوچھا، پجاری کیسے آنا ہوا؟ آج تمہیں میں کیسے یاد آ گئی؟ پجاری چڑیل کے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، زمباسی، میں نے کوکاف کے ایک جن اور شکتی سانپ کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ دونوں اپنی طاقت کا راز نہیں بتاتے۔ کوکاف کے جن کا نام زکوٹا ہے، اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ اگر کسی طریقے سے میں نے اسے طاقت دے بھی دی تو خطرہ ہے کہ وہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا۔ زمباسی چڑیل نے کہکہا لگایا اور بولی، تم نے کوکاف کے جن اور شکتی سانپ کو اپنے قبضے میں کر کے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ان دونوں کی مدد سے میری اور تمہاری، ہم دونوں کی طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ پجاری بولا، یہی میں بھی چاہتا ہوں، ہم دونوں اپنی اور زکوٹا اور شکتی سانپ کی طاقت سے اس ملک کے بادشاہ اور ملکہ بن سکتے ہیں، پھر یہاں ہماری حکومت قائم ہو جائے گی۔ زمباسی چڑیل خوش ہو کر بولی، یہ بڑی اچھی اسکیم ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پجاری کہنے لگا، مگر زکوٹا کو کس طرح طاقت واپس کی جائے اور پھر اس کو کیسے اپنے قبضے میں کیا جائے؟ زمباسی چڑیل نے کہا، تم اس کی فکر نہ کرو، یہ سارا کام میں کروں گی۔ پجاری بولا، اور شکتی سانپ کی طاقت کا راز کیسے معلوم کیا جائے اور اس کو کس طرح اپنے قابو میں کیا جائے؟ زمباسی چڑیل نے غصے سے کہا، تم بالکل احمق ہو، ہمیں ان کی طاقت کا راز معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شکتی سانپ کے پاس میرے طلسم سے طاقت واپس آ جائے گی، مگر میں اس کی یادداشت غائب کر دوں گی، پھر وہ ہمارا غلام ہوگا۔ پجاری نے کہا، کہیں تمہارے سانپ اس کی مدد تو نہیں کریں گے؟ چڑیل بولی، یہ سانپ چڑیلوں کے سانپ ہیں، یہ میرے سانپ ہیں۔ یہ زمین کے اندر اور باہر رہنے والے سارے سانپوں کے دشمن ہوتے ہیں اور ان پر کسی ناگ دیوتا کے طلسم کا اثر نہیں ہوتا۔ پجاری خوش ہو گیا، کہنے لگا، تو پھر میرے ساتھ مندر چلو اور زکوٹا اور شکتی سانپ پر طلسم کر کے ان کی یادداشت گم کر دو اور ان کی طاقت بھی انہیں واپس کر دو۔ زمباسی چڑیل نے چیخ مار کر کہا، میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں؟ تم ان دونوں کو یہاں لے آؤ، میں ان پر اپنا جادو کروں۔ پجاری بولا، جیسے تمہاری مرضی، میں مرتبان کب لاؤں؟ چڑیل نے کہا، آج جب رات آدھی گزر جائے تو مرتبان لے کر آ جانا۔ پجاری خاموشی سے سلام کر کے اٹھ کر چلا گیا۔ مندر میں آ کر وہ بے چینی سے رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب رات آدھی گزر گئی تو اس نے دونوں مرتبان اٹھا کر اپنے رتھ پر رکھے اور خود رتھ چلاتا ہوا محل کی طرف چل دیا۔ چڑیل اپنی کوٹھڑی میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پجاری اندر داخل ہوا اور اس نے دونوں مرتبان اٹھا رکھے تھے۔ زمباسی چڑیل نے کہا، مرتبان زمین پر رکھ دو۔ پجاری نے مرتبان زمین پر رکھ دیے۔ چڑیل اٹھ کر ان کے قریب گئی۔ سب سے پہلے اس نے زکوٹا کے مرتبان کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ اس کے اندر زکوٹا ہوش میں تھا، مگر وہ چوہے جتنے سائز کا ہو گیا تھا اور اس کا سارا جسم سن تھا۔ زمباسی چڑیل نے ڈھکن بند کر دیا۔ پھر اس نے دونوں مرتبانوں کے ارد گرد موم بتیاں جلائیں اور ان پر زور زور سے کوئی شیطانی منتر پڑھنے لگی۔ پجاری ایک طرف بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر تک منتر پڑھتے رہنے کے بعد زمباسی چڑیل نے چھت کی طرف منہ کر کے زور سے ایک بھیانک چیخ کی آواز نکالی اور دونوں مرتبانوں کے ڈھکن اٹھا کر باری باری ان میں پھونکے ماری۔ مرتبان کے اندر سے زکوٹا کے چیخنے، چلانے اور دوسرے مرتبان میں سے شکتی سانپ کی پھنکارے مارنے کی آوازیں آنے لگی۔ چڑیل بھی باہر کھڑی کہکہے لگاتی اور منتر پڑھتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد مرتبانوں میں سے زکوٹا کی چیخوں اور سانپ کی پھنکاروں کی آوازیں آنا بند ہو گئی۔ تب زمباسی چڑیل نے سب سے پہلے زکوٹا کے مرتبان کا ڈھکن اٹھایا اور نیم بے ہوش زکوٹا کو نکال کر زمین پر لٹا دیا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے مرتبان میں سے بے ہوش شکتی سانپ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ پجاری نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، زمباسی، کہیں یہ مر تو نہیں گئے؟ زمباسی چڑیل نے چیخ کر کہا، خاموش ہو، بکواس مت کرو، مجھے جانے دو، مجھے جادو کرنے دو، میرا منتر الٹا پڑ گیا تو تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ پجاری وہیں دبک کر بیٹھا رہا۔ زمباسی چڑیل نے سب سے پہلے زکوٹا پر منتر پڑھ کر پھونکا۔ زکوٹا ہوش میں آ گیا اور ساتھ ہی بڑے سائز کا ہو گیا۔ وہ سر جھکائے ادب سے کھڑا تھا۔ اس نے زمباسی چڑیل کی طرف دیکھ کر کہا، زمباسی دیوی،
کیا حکم ہے؟ میں زکوٹا تمہارا غلام ہوں۔ زمباسی چڑیل نے ایک زبردست کہکہا لگایا اور پجاری سے کہا، پجاری زکوٹا اب ہمارا غلام ہے۔ پجاری بھی بہت خوش ہوا، کہنے لگا، زمباسی تم نے کمال کر دکھایا۔ زمباسی چڑیل نے اسے ڈانٹ کر کہا، خاموش ہو کر بیٹھے رہو۔ پجاری ایک دم چپ ہو گیا۔ زمباسی چڑیل نے زکوٹا کو حکم دیا، زکوٹا میں نے تمہاری طاقت تمہیں واپس کر دی ہے، مگر تمہاری طاقت بھی میری غلام ہے۔ جاؤ کونے میں جا کر ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ زکوٹا کونے میں جا کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ وہ سب کچھ بھول گیا تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، صرف اسے اپنا نام یاد رہا۔ زمباسی چڑیل نے منتر پڑھ کر شکتی سام پر پھونکا۔ شکتی سام کو بھی ہوش آ گیا اور وہ انسانی آواز میں بولا، زمباسی دیوی میں تمہارا غلام شکتی سام ہوں، کیا حکم ہے؟ پجاری کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ زمباسی چڑیل نے بلند کہکہا لگا کر کہا، شکتی سام اب تم میرے غلام ہو، جو میں کہوں گی تم وہی کرو گے۔ میں نے تمہاری طاقت تمہیں واپس کر دی ہے، میرے قریب آؤ۔ پجاری نے کسی سام کو انسانی آواز میں بات کرتے پہلی بار دیکھا۔ شکتی سام بھی اپنی ساری پچھلی یادداشت بھول چکا تھا، اسے بھی سوائے اپنے نام کے اور کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ زکوٹا کو بھی نہیں پہچانتا تھا اور زکوٹا اسے نہیں پہچانتا تھا۔ شکتی سام بڑے ادب سے رینگتا ہوا زمباسی چڑیل کے پاس آ گیا۔ زمباسی چڑیل نے اپنے سام پہلے ہی دوسری کوٹری میں بند کر دیے ہوئے تھے۔ اس نے شکتی سام کو اٹھایا اور اپنی کلائی میں لپیٹ لی، پھر پجاری کی طرف لال لال آنکھوں سے دیکھا اور کہا، پجاری اب تم مندر میں جاؤ، میں کل صبح تمہارے پاس آؤں گی اور ہم بادشاہ کے محل پر قبضہ کرنے کی ترکیب سوچیں گے، اب دفع ہو جاؤ۔ پجاری ادب سے سلام کر کے ویران محل سے چلا گیا۔ دوسرے دن زمباسی چڑیل ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں مندر میں پجاری کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے سام اپنی کلائی پر لپیٹا ہوا تھا۔ پجاری نے اسے پہچان لیا، دونوں کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ پجاری کہنے لگا، تمہارے جادو کی وجہ سے زکوٹا میں زبردست طاقت آ گئی ہے، اب ہم اسے بادشاہ کے خلاف استعمال کر اس کے تخت پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ زمباسی چڑیل نے کہا، اس کے لیے میں بالکل تیار ہو کر آئی ہوں، میں نے اپنی شکل خوبصورت بنائی ہے، اب میں بادشاہ کے دربار میں جا رہی ہوں، تم مندر میں ہی رہنا۔ زمباسی چڑیل مندر سے نکلی۔ اس نے جادو کے منتر سے ایک خوبصورت پالکی تیار کی جس کو 4 غلام اٹھائے ہوئے تھے۔ چڑیل پالکی میں بیٹھ گئی۔ غلام پالکی اٹھا کر بادشاہ کے محل کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دربان نے پوچھا، پالکی میں کون ہے؟ زمباسی چڑیل نے ریشمی پردہ ہٹا کر کہا، بادشاہ سے کہو کہ ایک ملک بابل کی شہزادی اس سے ملنے آئی ہے۔ دربان نے ایک خوبصورت عورت کو بیش قیمت لباس پہنے پالکی میں بڑی شان سے بیٹھے دیکھا تو فوراً بادشاہ کو اطلاع کی۔ بادشاہ اسی وقت خود محل کے دروازے پر آ گیا۔ چڑیل پالکی میں سے اتر کر بادشاہ کی طرف گئی۔ بادشاہ نے کہا، بابل کی شہزادی کا ہمارے ملک میں آنا مبارک ہو۔ بادشاہ چڑیل کو شہزادی سمجھ کر محل کے اندر لے گیا۔ اس کی ملکہ نے شہزادی کو دیکھا تو اس کا استقبال کیا اور بولی، شہزادی صاحبہ آپ کے آنے کی ہمیں بالکل اطلاع نہیں تھی۔ چڑیل بولی، ہم چاہتے تھے کہ آپ سے اچانک ملاقات کی جائے۔ شام کو شہزادی یعنی چڑیل کے اعزاز میں محل میں ایک شاندار دعوت ہوئی جس میں درباریوں، امیروں اور وزیروں نے شرکت کی۔ اس دعوت میں بادشاہ کا خاص بت پرست نجومی بھی شامل تھا۔ اس نے بادشاہ کے کان میں کہا، بادشاہ سلامت، میں ایک بار بابل کے بادشاہ کے محل میں جا چکا ہوں مگر میں نے اس شہزادی کو وہاں نہیں دیکھا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، شہزادیاں غیر مردوں کے سامنے نہیں آیا کرتی، تم اس پر شک نہ کرو۔ نجومی خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے رات کو شہزادی کو خوش کرنے کے لیے 12 موت کی سزا پانے والے مجرموں کو سرعام اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ یہ بادشاہ بڑا ظالم تھا اور کسی پر رحم نہیں کرتا تھا۔ رات کو چڑیل اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ اکیلی تھی۔ اس نے اسی وقت منتر پڑھ کر زکوٹا کو آواز دی، زکوٹا میری طاقت اور میرے حکم سے یہاں میرے کمرے میں آؤ۔ زکوٹا مندر کی کوٹری میں بیٹھا تھا۔ چڑیل کی آواز سن کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اسی وقت غائب ہو گیا اور چڑیل کے پاس بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا۔ چڑیل نے اسی طرح شکتی سام کو بھی وہاں بلا لیا۔ انہیں کہا کہ تم اس کمرے میں ہی غائب ہو کر رہنا، جب میں حکم دوں تو اس پر فوراً عمل کرنا۔ زکوٹا اور شکتی سام نے ایک آواز ہو کر کہا، جو حکم زمباسی دیوی۔ اسی وقت بادشاہ اپنے کمرے میں درباری نجومی کے پاس بیٹھا تھا۔ نجومی کہہ رہا تھا، بادشاہ سلامت، مجھے شک ہے کہ یہ عورت شہزادی نہیں بلکہ دشمن ملک کی جاسوس ہے اور ہمارے راز حاصل کرنے آئی ہے۔ بادشاہ نے کہا، تو پھر تم ابھی حساب لگا کر بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ نجومی نے کتاب کھول کر دیکھی اور سلیٹ پر زائچہ بنایا، پھر چونک کر بولا، بادشاہ سلامت، زائچہ بتا رہا ہے کہ یہ عورت اصل میں کوئی بھوت پریت ہے اور آپ کے تخت پر قبضہ کرنے کی نیت سے آئی ہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، کیا تمہارا زائچہ ٹھیک بتا رہا ہے؟ نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، میرے زائچے نے آج تک کبھی کوئی غلط بات نہیں بتائی۔ بادشاہ سوچ میں پڑ گیا، پھر غصے میں سے بھری ہوئی آواز میں بولا، اگر یہ بات ہے تو میں ابھی جا کر اس جاسوس عورت کو اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہوں۔ شاہی نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ غلطی نہ کرے
عورت بھوت پریت ہے، وہ کوئی طلسم کر دے گی اور آپ کی جان خطرے میں پڑ جائے گی، پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ میں اس دشمن عورت کو زندہ نہیں چھوڑ سکتا، بادشاہ نے کہا۔ نجومی بولا، اب اپنے کمرے میں رہیں، میں اس نقلی شہزادی کے کمرے میں جاتا ہوں اور موقع ملتے ہی اس کی گردن اڑا دوں گا۔ نجومی وہاں سے اٹھا اور شہزادی کے کمرے کی طرف چلا۔ اس نے خنجر اپنے لباس میں چھپا رکھا تھا۔ چڑیل کا دروازہ بند تھا۔ نجومی نے دروازے پر دستک دی۔ چڑیل کی آواز آئی، کون ہے؟ نجومی نے کہا، شہزادی صاحبہ، میں شاہی نجومی بادشاہ سلامت کا ایک خاص پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ چڑیل سمجھ گئی کہ اس آدمی کی نیت اچھی نہیں ہے۔ اس نے زکوٹا سے کہا، ہوشیار رہنا، یہ شخص نجومی ہے اور تھوڑا بہت جادو بھی جانتا ہے، میرے اشارے پر حملہ کر کے اس کی گردن مروڑ دینا۔ زکوٹا بولا، جو حکم زمباسی دیوی۔ زکوٹا غیبی حالت میں شکتی سام کو ہاتھ میں پکڑے کونے میں کھڑا ہو گیا۔ چڑیل نے دروازہ کھول دیا۔ شاہی نجومی آداب بجا لا کر کمرے میں داخل ہوا۔ چڑیل نے پوچھا، آدھی رات کے وقت بادشاہ سلامت نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ نجومی نے اپنی خاص طاقت سے زکوٹا کو کونے میں کھڑے دیکھ لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی غیبی بھوت ہے جو اس عورت کے قبضے میں ہے۔ نجومی نے کہا، بادشاہ سلامت نے پیغام دیا ہے کہ آپ کے والد بابل کے بادشاہ کا خاص آدمی آپ سے ملاقات کرنے محل میں آیا ہے، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں۔ چڑیل نے کہا، میں اس وقت نہیں جا سکتی، صبح اس سے ملاقات کروں گی، آپ تشریف لے جائیں۔ اس دوران نجومی نے چڑیل کے چہرے کو خاص طور پر گھور کر دیکھا اور چڑیل کی آنکھوں میں خاص اسیبی چمک تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت واقعی کوئی بھوت پریت ہے۔ نجومی نے کہا، جو آپ کی مرضی شہزادی صاحبہ۔ یہ کہہ کر نجومی نے بڑی تیزی سے خنجر نکالا اور چڑیل پر حملہ کر دیا۔ اگر چڑیل ایک دم دوسری طرف چھلانگ نہ لگاتی تو اس کی گردن کٹ گئی تھی۔ چڑیل نے چیخ مار کر نجومی پر منتر پھونکا، مگر نجومی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ نجومی خنجر لے کر دوسرا وار کرنے لگا تو چڑیل نے زکوٹا سے کہا، زکوٹا، اس کو قتل کر دو۔ یہ سن کر زکوٹا آگے بڑھا، مگر اس سے پہلے شکتی سانپ نے چھلانگ لگائی اور شاہی نجومی کو گردن پر ڈس دیا۔ نجومی فوراً فرش پر گر پڑا اور اس کا بدن نیلا پڑنے لگا۔ چڑیل نے شکتی سانپ کو شاباش دی اور زکوٹا سے کہا، اس کی لاش غائب کر دو۔ زکوٹا نے نجومی کی لاش کو انگلی لگائی اور لاش غائب ہو گئی۔ تب زمباسی چڑیل نے زکوٹا سے کہا، زکوٹا، محل کے چاروں طرف آگ کے شعلے بلند کر دو، مگر یہ آگ محل کے اندر نہ آنے پائے، جاؤ۔ زکوٹا اسی وقت چڑیل کے کمرے سے نکل کر محل کی چھت پر آ گیا۔ اب وہ پہلے والا نیک زکوٹا نہیں تھا، اس کے اندر چڑیل کی خبیث اور شیطانی طاقت داخل ہو چکی تھی۔ محل کی چھت پر آتے ہی وہ غائب ہو کر فضا میں بلند ہوا اور محل کے ارد گرد چکر لگایا۔ اس کے پہلے ہی چکر سے محل کے چاروں طرف آگ لگ گئی اور دیکھتے دیکھتے ہزاروں فٹ اونچے شعلے بلند ہونے لگے۔ آگ دیکھ کر محل میں افراتفری مچ گئی۔ اس زمانے میں آگ بجھانے کا اتنا اچھا انتظام نہیں ہوتا تھا جتنا آج کل ہے۔ بادشاہ اور ملکہ بھی گھبرا کر محل کی چھت پر آ گئے۔ فوج بلائی گئی، آگ بجھانے کی کوششیں شروع ہو گئی، مگر سب یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ جیسے ہی آگ پر پانی پڑتا اس کے شعلے اور زیادہ بلند ہو جاتے۔ بادشاہ اور ملکہ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں زمباسی چڑیل بھی چھت پر آ گئی۔ بادشاہ نے کہا، شہزادی، محل کے چاروں طرف آگ لگی ہے، کسی طرح نہیں بجھتی، تم ہمارے ساتھ جان بچا کر یہاں سے نکل چلو۔ ملکہ نے کہا، ہاں بادشاہ سلامت، ہمیں محل سے نکل جانا چاہیے۔ اسی وقت بادشاہ نے اپنی ملکہ اور شہزادی کو ساتھ لیا اور محل کے پچھلے دروازے سے نکل کر زمین کے نیچے بنی ہوئی سرنگ میں سے گزر کر شہر سے باہر آ گئے۔ یہاں آتے ہی زمباسی چڑیل نے حملہ کر کے بادشاہ اور ملکہ کو ہلاک کر ڈالا اور چڑیل کی شکل اختیار کر لی۔ اس نے چیخ ماری اور زکوٹا سے کہا، زکوٹا، میرے ساتھ محل پر چلو۔ چڑیل نے شکتی سانپ کو اپنی کلائی پر لپیٹ رکھا تھا۔ وہ محل کی چھت پر آ گئے۔ یہاں آتے ہی چڑیل نے خاص منتر پڑھ کر پھونکا اور محل کے چاروں طرف لگی ہوئی آگ فوراً بجھ گئی۔ اسی وقت چڑیل دوبارہ خوبصورت شہزادی کی شکل میں آ گئی اور دربار میں آ کر اس نے سب درباریوں اور امیروں، وزیروں اور فوج کے سپہ سالار کو جمع کیا اور کہا، سنو، اب اس ملک پر، اس تخت پر میرا قبضہ ہے۔ اب میں اس ملک کی ملکہ ہوں۔ محل میں آگ میں نے ہی لگائی تھی۔ فوج کے سپہ سالار نے تیش میں آ کر تلوار نکالی اور کہا، تم غدار ہو، قاتل ہو، میں ابھی تمہاری گردن اڑاتا ہوں۔ چڑیل نے فوراً اپنا روپ بدل لیا۔ اب وہ ڈراؤنے چہرے والی چڑیل تھی۔ اس کی شکل دیکھ کر سارے درباری ڈر گئے۔ چڑیل نے چیخ بلند کی اور کہا، میں اس ملک کی سب سے خطرناک، سب سے زبردست چڑیل ہوں۔ میرے پاس ایسے ایسے خوفناک منتر ہیں کہ میں ایک لمحے میں تم سب کی گردن اڑا سکتی ہوں۔ اگر یقین نہ آئے تو یہ دیکھ۔ چڑیل نے منتر پڑھ کر ایک درباری کی طرف انگلی کا اشارہ کیا۔ اس کی گردن اپنے آپ کٹ کر نیچے گر پڑی۔ اس کے بعد چڑیل نے سپہ سالار کی طرف اشارہ کیا۔ سپہ سالار کی گردن بھی کٹ کر نیچے گر گئی۔ وہ وزیر کی طرف اشارہ کرنے لگی تھی کہ وزیر اور دوسرے درباری فوراً جھک گئے اور ہاتھ باندھ کر دہائی دینے لگے، شہزادی صاحبہ، ہم آپ کو اس ملک کی ملکہ تسلیم کرتے ہیں، ملکہ عالیہ زندہ باد۔
دربار میں چڑیل کے حق میں نعرے لگنے لگے۔ چڑیل اسی وقت شہزادی کے روپ میں واپس آ گئی اور بولی، شاباش، اب تم لوگوں کو عقل آ گئی ہے۔ آج سے اس ملک پر میرے نام کا سکہ چلے گا، میری حکمرانی ہوگی۔ یہ کہہ کر چڑیل تاج پہن کر تخت پر بیٹھ گئی۔ سب درباری جھک کر تعظیم بجا لائے۔ اسی دن شاہی مندر کا پجاری چڑیل کے کمرے میں آیا اور بولا، زمباسی، تمہیں مبارک ہو، تم نے میدان مار لیا، تم ملکہ بن گئی ہو۔ اب اپنا وعدہ پورا کرو اور مجھے بادشاہ کا تاج پہناؤ تاکہ میں تخت پر بیٹھ کر حکومت کروں۔ زمباسی چڑیل نے نفرت سے کہا، کمینے، مکار پجاری، تو ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہیں بادشاہ بناؤں۔ مجھے کسی بادشاہ کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ملکہ بن کر حکومت کروں گی۔ یاد رکھو، اگر تم نے میرے خلاف کوئی سازش کی تو میں زکوٹا اور شکتی سام کی مدد سے تجھے ہلاک کروا ڈالوں گی۔ جاؤ اور مندر کے پجاری بن کر رہو، تمہیں ہر ماہ ایک خاص رقم سرکاری وظیفے کے طور پر ملتی رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ پجاری کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ چڑیل زمباسی، جو اس کی دوست تھی اور جس کی وجہ سے وہ شاہی تخت پر ملکہ بن کر بیٹھی تھی، اس سے دھوکہ کرے گی اور اسے ذلیل کرے گی۔ مگر پجاری بڑا عیار تھا، اس نے فوراً جھک کر کہا، زمباسی ملکہ، میں تمہارے حکم کے آگے سر جھکاتا ہوں، میں تمہارے خلاف کبھی کوئی سازش نہیں کروں گا۔ مجھے پجاری کا عہدہ قبول ہے، تم جیسے کہو گی میں ویسے ہی کروں گا۔ چڑیل زمباسی خوش ہو کر بولی، شاباش، تم نے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ اب اپنے مندر میں جا کر آرام کرو، میں بھی آرام کرنا چاہتی ہوں۔ پجاری ادب سے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی چڑیل نے زکوٹا کی طرف دیکھا اور بولی، زکوٹا، اس پجاری سے ہوشیار رہنا، یہ ہمارے خلاف سازش کرنے سے باز نہیں آئے گا، یہ بڑا کمینہ آدمی ہے۔ زکوٹا نے کہا، ملکہ عالیہ، آپ حکم کریں، میں ابھی اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ ملکہ چڑیل بولی، نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت ہوئی میں تمہیں اشارہ کر دوں گی۔ یہ کہہ کر چڑیل ملکہ پلنگ پر لیٹ کر آرام کرنے لگی۔ دوسری طرف پجاری سخت غصے کی حالت میں دل میں پیچ و تاب کھاتا مندر میں آیا۔ وہ اپنی کوٹھڑی میں سخت بے چینی کی حالت میں تخت پوش پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ زمباسی نے اس کے ساتھ دھوکہ کر کے تخت پر خود قبضہ کر لیا ہے۔ ایسی کون سی ترکیب ہو کہ اس کا تختہ الٹ دیا جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ پجاری اچھی طرح سے جانتا تھا کہ چڑیل زمباسی کو دنیا کی کوئی طاقت قتل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی جان کسی دوسری شے میں ہے جو اس نے کسی خفیہ جگہ پر چھپا رکھی ہے۔ پجاری کو اس جگہ کا پتہ نہیں تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر کسی طریقے سے زکوٹا اور شکتی سام کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے یا چڑیل کی طاقت کے راز کا سراغ مل جائے تو وہ اس مکار چڑیل کو قتل کر کے اس سے بدلہ بھی لے سکتا ہے اور تخت پر قبضہ بھی کر سکتا ہے۔ پجاری کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے استاد پجاری کا خیال آ گیا، جو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں بڑھاپے کے آخری دن گزار رہا تھا۔ چانکی پجاری کا استاد تھا اور اس کے پاس ستاروں کا بڑا زبردست علم تھا۔ پجاری اسی وقت کوٹھڑی سے نکلا، گھوڑے پر سوار ہوا اور شہر سے باہر آ گیا۔ وہ تیزی سے گھوڑا دوڑاتا سیدھا اس پہاڑی کے پاس پہنچ گیا جہاں اس کے استاد چانکی کی جھوپڑی تھی۔ چانکی اس وقت سو رہا تھا۔ پجاری نے جاتے ہی اسے جگایا اور سارا ماجرا سنا دیا۔ چانکی کہنے لگا، میں نے سن لیا تھا کہ زمباسی چڑیل نے بادشاہ اور ملکہ کو ہلاک کر کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے، مگر میرا خیال تھا کہ زمباسی چڑیل تمہاری دوست ہے، اس نے ضرور تمہیں اپنا وزیر بنا لیا ہوگا۔ پجاری نے کہا، اس کمینی نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ وزیر کہاں، اس نے تو مجھے پجاری ہی رہنے دیا اور دھمکی بھی دی ہے کہ اگر میں نے اس کے خلاف کوئی حرکت کی تو وہ مجھے قتل کروا دے گی۔ چانکی بولا، زمباسی چڑیل نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ پجاری نے کہا، مگر میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں، اس لیے میں آپ سے مدد لینے آیا ہوں۔ مجھے حساب لگا کر بتائیے کہ زمباسی چڑیل کی جان کس میں ہے۔ چانکی کہنے لگا، اگر کہیں تمہیں یہ معلوم ہو بھی گیا کہ چڑیل کی جان کس میں ہے اور تم نے چڑیل کو ہلاک کر بھی ڈالا تو زکوٹا اور شکتی سام کا کیا کرو گے؟ وہ چڑیل کے غلام ہیں، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں سب سے پہلے ان دونوں کو اپنے قبضے میں کرنا ہوگا۔ پجاری کہنے لگا، میں انہیں کیسے اپنے قبضے میں کر سکتا ہوں میرے استاد؟ میرے پاس ایسا کوئی طلیسم نہیں ہے کہ جس کی مدد سے میں زکوٹا اور شکتی سام کو اپنے قبضے میں کر سکوں۔ استاد چانکی بولا، ٹھہرو، میں حساب لگاتا ہوں۔ چانکی نے اپنی پوتھی کھولی، دیر تک کتاب میں ستاروں کا حال پڑھتا رہا، پھر سلیٹ پر اس نے ایک زائچہ بنایا، زائچے کو غور سے دیکھنے لگا۔ پجاری خاموش بیٹھا تھا۔ کافی دیر تک غور کرنے کے بعد چانکی نے کہا، سنو، میرا زائچہ بتا رہا ہے کہ زمباسی چڑیل کی جان ایک طوطے میں ہے۔ اس طوطے کو چڑیل نے اپنے ویران محل کے نیچے ایک غار میں چھپا رکھا ہے۔ اس غار میں جانے کا ایک خفیہ راستہ ہے۔ میرا زائچہ بتا رہا ہے کہ یہ خفیہ راستہ چڑیل کی کوٹھڑی میں اس کے پلنگ کے نیچے سے جاتا ہے۔ پجاری خوش ہو کر بولا، یہ تو معلوم ہو گیا، مگر میرے استاد، مجھے یہ بتائیے کہ
کہ میں زکوٹا اور شکتی سام کو کس طرح قابو میں کر سکتا ہوں۔ چانکی نے دوسرا ذائچہ بنایا اور کافی دیر غور کرتا رہا، پھر کہنے لگا، میں تمہیں ایک جڑی بوٹی دیتا ہوں۔ میرا ذائچہ بتا رہا ہے کہ اگر تم پورے چاند کی آدھی رات کو یہ سفوف جلاؤ گے تو اس کی بو تیزی سے محل کی طرف جائے گی، اور جیسے ہی شکتی سانپ اور زکوٹا کو یہ بو محسوس ہوگی وہ اپنے آپ تیرے غلام ہو کر تیرے پاس پہنچ جائیں گے۔ وہ چڑیل زمباسی کو بھول جائیں گے اور تمہارے حکم کے پابند ہو جائیں گے۔ پجاری نے خوش ہو کر استاد چانکی کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، بس استاد، مجھے میرا مقصد حاصل ہو گیا، میں یہی چاہتا ہوں، اب جلدی سے مجھے وہ طلسمی جڑی بوٹی دے دو۔ چانکی نے ایک مرتبان میں سے سیاہ رنگ کے پتوں والی ایک چھوٹی سی ٹہنی نکال کر پجاری کو دی اور کہا، جس روز چاند رات ہو تم آدھی رات کو اسے آگ پر جلانا، اس کی بو دھوئیں کے ساتھ محل کی طرف جائے گی اور پھر زکوٹا اور شکتی سام تمہارے پاس آ جائیں گے۔ پجاری نے بوٹی رومال میں بڑی احتیاط سے ڈال کر سنبھال کر رکھ لی اور سلام کر کے گھوڑے پر سوار ہوا اور واپس اپنے مندر میں آ گیا۔ 3 دن بعد چاند رات تھی۔ پجاری اس رات کا بےتابی سے انتظار کر رہا تھا۔ جب آدھی رات ہو گئی تو وہ اپنے مندر کی کوٹڑی بند کر کے بیٹھ گیا، سامنے مٹی کے پیالے میں آگ جلائی اور استاد چانکی کی دی ہوئی سیاہ پتوں والی بوٹی نکال کر آگ پر رکھ دی۔ بوٹی کو آگ لگ گئی، اس میں سے دھواں اٹھا اور پجاری نے دیکھا کہ دھوئیں کی لکیر روشن دان میں سے باہر نکل رہی ہے۔ دھوئیں کی طلسمی لکیر روشن دان میں سے نکل کر شاہی محل کی طرف چل پڑی۔ اس وقت محل میں زمباسی چڑیل بڑے مزے سے شاندار پلنگ پر نرم نرم بستر پر گہری نیند سو رہی تھی۔ زکوٹا غیبی حالت میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھا تھا۔ شکتی سانپ اس کی کلائی کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ اچانک طلسمی دھوئیں کی لکیر کمرے کے روشن دان میں سے اندر داخل ہوئی اور سیدھی شکتی سانپ اور زکوٹا کی طرف آئی۔ زکوٹا نے دھوئیں کو سونگھا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شکتی سانپ نے بھی گردن اوپر کر لی۔ دونوں کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کا مالک انہیں بلا رہا ہے۔ دونوں یہ بھول گئے کہ وہ زمباسی چڑیل ملکہ کے غلام ہیں۔ زکوٹا غیبی حالت میں ہی فرش سے اوپر اٹھا اور دھوئیں کی لکیر کے ساتھ روشن دان میں سے باہر نکل گیا۔ طلسمی دھوئیں کی لکیر مندر کی طرف لے گئی۔ پجاری اپنی کوٹری میں بے چینی سے بیٹھا تھا، وہ روشن دان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک روشن دان میں سے دھوئیں کی لکیر کوٹری میں داخل ہوئی۔ پجاری آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر تکنے لگا۔ دھوئیں کی لکیر کے ساتھ پجاری نے زکوٹا اور شکتی سام کو دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ پجاری میں اتنی طاقت تھی کہ وہ زکوٹا اور شکتی سام کو غیبی حالت میں بھی دیکھ سکتا تھا۔ زکوٹا کوٹری میں آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ ہم آپ کے غلام ہیں۔ شکتی سانپ نے بھی انسانی آواز میں کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ میں آپ کا غلام ہوں۔ پجاری خوشی سے ناچنے لگا اور بولا، یہاں کونے میں بیٹھ جاؤ میرے غلاموں۔ زکوٹا کونے میں بیٹھ گیا۔ شکتی سانپ زکوٹا کی کلائی سے لپٹا ہوا تھا۔ پجاری کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نے زکوٹا اور شکتی سانپ کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اب زمباسی چڑیل کو ہلاک کرنا باقی تھا۔ وہ اسی وقت چڑیل کے ویران محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ویران محل خالی پڑا تھا کیونکہ اب چڑیل یہاں نہیں رہتی تھی بلکہ شاہی محل میں ملکہ بن کر رہتی تھی۔ پجاری بغیر کسی ڈر خوف کے چڑیل زمباسی کی پرانی کوٹڑی میں آیا۔ کوٹڑی خالی پڑی تھی۔ اس نے پلنگ کو ایک طرف ہٹایا تو نیچے چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ پجاری نے چٹائی کو بھی ایک طرف کر دیا۔ اس کے نیچے لکڑی کا چوکٹا تھا۔ پجاری نے زور لگا کر چوکٹے کو اٹھا دیا۔ نیچے ایک زینہ نکل آیا۔ پجاری جلدی جلدی زینہ اتر گیا۔ آگے ایک سرنگ تھی۔ عین اس وقت شاہی محل میں لیٹی ہوئی چڑیل ملکہ چونک کر بیدار ہو گئی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، اس پر گھبراہٹ سی طاری ہو رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کونے میں جہاں اس نے زکوٹا کو بٹھایا تھا وہاں زکوٹا نہیں تھا۔ اس نے زکوٹا کو آواز دی، زکوٹا کہاں ہو تم؟ کوئی جواب نہ آیا۔ چڑیل نے شکتی سام کو آواز دی، شکتی سام کہاں ہو تم؟ شکتی سام کی طرف سے بھی کوئی جواب نہ ملا تو چڑیل گھبرا کر پلنگ سے نیچے اتر آئی۔ اس نے منتر پڑھ کر پھونکا اور زکوٹا کو بلایا، تم جہاں ہو میرے حکم سے واپس آ جاؤ۔ مگر اب تو زکوٹا اس کا غلام نہیں تھا۔ زکوٹا تک اس کی آواز بھی نہیں گئی۔ چڑیل نے شکتی سام کو آواز دی، شکتی سام میرے حکم سے واپس آ جاؤ، مگر اس کی آواز شکتی سام تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی۔ اب وہ دونوں چڑیل کے نہیں بلکہ مکار پجاری کے غلام ہو چکے تھے۔ چڑیل پریشان ہو کر محل کی چھت پر گئی کہ شاید زکوٹا اور شکتی سانپ اوپر ہوں، مگر چھت پر بھی کوئی نہیں تھا۔ چاروں طرف چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ پورے چاند کی رات تھی۔ چاند نکلا ہوا تھا۔ چڑیل کا دل اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا، پھر اسے پسینے آنے لگے۔ وہ سمجھ گئی کہ کوئی اس کے طوطے کے پنجرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چڑیل کے حلق سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور وہ غائب ہو کر اپنے ویران محل کی طرف دوڑی۔ اس وقت پجاری طوطے کے پنجرے کے پاس پہنچ گیا تھا۔ طوطے نے پجاری کو دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا، مگر پجاری نے پنجرے میں ہاتھ ڈال کر طوطے کو دبوچ لیا۔ چڑیل سرنگ میں پہنچ چکی تھی۔ وہ گر پڑی۔
اس نے چیخ مار کر کہا، خبردار، اس طوطے کو ہاتھ لگایا تو میں کلیجہ نکال لوں گی۔ پجاری نے چڑیل کو سرنگ میں اپنی طرف آتے دیکھا تو جلدی سے طوطے کی ایک ٹانگ مروڑ ڈالی۔ چڑیل کی ایک ٹانگ اس کے جسم سے الگ ہو گئی۔ وہ چیخ مار کر گری اور لنگڑاتی ہوئی پنجرے کی طرف دوڑی۔ کون ہو تم؟ کون ہو تم میرے دشمن؟ تب پجاری نے بلند آواز میں کہا، زمباسی، مجھے پہچانو، میں پجاری ہوں جس کے ساتھ تم نے دھوکہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی پجاری نے طوطے کی دوسری ٹانگ بھی مروڑ ڈالی۔ چڑیل کی دوسری ٹانگ بھی اس کے جسم سے الگ ہو گئی۔ وہ اب دونوں ہاتھوں کے بل گھسٹتی ہوئی پجاری کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ غضبناک ہو کر چلا رہی تھی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کوئی طلسمی منتر نہیں پڑھ سکتی تھی کیونکہ اس کی جان والا طوطا پجاری کے قبضے میں تھا۔ پجاری نے کہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی زمباسی، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور پجاری نے طوطے کی گردن دبوچ کر الگ کر دی۔ اس وقت سرنگ میں ایک ایسی خوفناک چیخ بلند ہوئی کہ پجاری بھی کانپ اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ چڑیل کی لاش سرنگ میں پڑی تھی اور اس کی دونوں ٹانگیں اور سر اس کے دھڑ سے الگ ہو گیا تھا۔ چڑیل مر چکی تھی۔ پجاری کے ہاتھ میں پکڑا ہوا طوطا بھی مر چکا تھا۔ پجاری نے طوطے کی لاش کو چڑیل کے اوپر پھینکا اور تیز تیز قدم اٹھاتا زینہ چڑھ کر چڑیل کی کوٹھڑی میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ ویران محل سے باہر نکلا، سارے محل میں سے چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ پجاری کے دیکھتے ہی دیکھتے ویران محل کو آگ لگ گئی۔ اونچے اونچے شعلے اٹھنے لگے اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ویران محل جل کر راکھ ہو گیا۔ پجاری اپنی سکیم میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی دشمن چڑیل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا تھا۔ زکوٹا اور شکتی سام بھی اس کے قبضے میں آ گئے۔ وہ اپنے آپ کو خوش نصیب ترین آدمی سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنے مندر میں آ گیا۔ اب وہ خود اس ملک کا بادشاہ بن کر تخت پر بیٹھ سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو پجاری نے اپنے بادشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ درباری وزیر نے اعتراض کیا تو پجاری نے شکتی سام کو حکم دیا، اس باغی کو بغاوت کی سزا دو۔ شکتی سانپ اس کے ہاتھ سے اچھل کر درباری وزیر کی گردن پر گرا اور گرتے ہی اسے ڈس لیا۔ شکتی سانپ کے زہر کا مقابلہ دنیا کا کوئی سانپ نہیں کر سکتا تھا۔ درباری وزیر کی آنکھیں پھٹ گئی، جسم نیلا ہو گیا اور وہ اسی وقت مر گیا۔ پجاری نے شکتی سانپ کو لہراتے ہوئے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے مکار چڑیل ملکہ کو قتل کر دیا ہے۔ وہ بھوت پریت تھی، اس نے ہمارے بادشاہ اور ملکہ کو قتل کیا تھا۔ میں نے اس سے بدلہ لے لیا ہے، اب میں تخت پر بیٹھوں گا کیونکہ مجھ سے بہتر بادشاہ رایا کو نہیں مل سکتا۔ درباریوں اور وزیروں نے جب دیکھا کہ پجاری کے پاس شکتی سانپ ہے جو غائب بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں کو کاٹ کر آنن فانن ہلاک بھی کر سکتا ہے، تو سب اس کے مطیع ہو گئے۔ سب نے پجاری کے بادشاہ ہونے کو تسلیم کر لیا اور پجاری شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا اور دربار کرنے لگا۔ زکوٹا اس کی مندر والی کوٹری میں ہی تھا۔ وہ غیبی حالت میں تھا۔ وہ سر جھکائے دیوار کے پاس چپ چاپ بیٹھا تھا۔ شکتی سانپ درباری وزیر کو ہلاک کرنے کے بعد زکوٹا کے پاس واپس آ گیا۔ دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے، مگر اس وقت دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے تھے۔ ان پر طلسم کا اثر تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے نام سے بھی واقف نہیں تھے۔ دونوں کی یادداشت غائب ہو چکی تھی۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ غیبی لڑکی نیلی کے مل جانے کے بعد نستور اور پدم ناگ نیلی کو ساتھ لے کر ایک قافلے میں شامل ہو کر ملک یونان کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ سرکٹا انسان کالے جادوگر کے قبضے میں ہے۔ اس نے اسے مینڈک کے سائز کا بنا کر اپنے کمرے کی الماری میں بند کر رکھا ہے، اور کالا بچھو جس میں کالے جادوگر کی جان ہے اس نے ایک گلدان میں بند کر کے اپنے پلنگ کے نیچے چھپایا ہوا ہے۔ سرکٹے کے بال سارے کٹ چکے ہیں، وہ گنجا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ جب اس کے بال واپس آئیں گے اس کی طاقت اس وقت واپس آ جائے گی۔ دوسری طرف بل بتوڑی اور ہامون جادوگر کو زکوٹا اور شکتی سانپ نے پتھر کے سانپ بنا کر دریا میں پھینک دیا تھا، جہاں وہ ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں دریا کی تہہ میں پڑے ہیں۔ مگر سب سے پہلے ہم نستور، پدم ناگ اور نیلی کی طرف چلتے ہیں، جو قافلے کے ساتھ سفر کرتے ہوئے زکوٹا اور شکتی ناگ کی تلاش میں ملک یونان میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہیں کچھ معلوم نہیں کہ اسی ملک، اسی شہر میں زکوٹا اور شکتی سانپ پجاری کے قبضے میں ہیں، جس نے ان کی یادداشت ختم کر کے قید میں ڈال رکھا ہے۔